السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ میں آپ سب کا دینی بھائی افو خان اتر پردیش الہ آباد سے۔ تو سامعین، میں نے کچھ ہی دن پہلے ایک ویڈیو اپلوڈ کیا تھا کہ عورتیں اگر چاہیں تو مسجد میں وہ جا سکتی ہیں۔ عورتوں کو مسجد میں جانے سے نہ تو دین اسلام نے روکا ہے، نہ ہی اللہ کے نبی نے، نہ ہی عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، نہ ہی امت کی ماں عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے۔ عورتیں اگر چاہتی ہیں تو وہ مسجد میں جا سکتی ہیں نماز پڑھنا، لیکن ان کے لیے بہتر ہے کہ وہ اپنے گھر میں اپنے سب سے اندر والے جو ان کا روم ہے، کمرہ ہے، اور اس میں بھی جو کونا ہے اس میں نماز پڑھیں، وہ ان کے لیے زیادہ بہتر ہے۔ لیکن اگر وہ چاہیں مسجد میں جانا نماز پڑھنے تو وہ جا سکتی ہیں، شریعت ان کو نہیں روکتی ہے۔ تو یہ جو میرا ویڈیو تھا، اس کو دیکھ کے ایک ہمارے حنفی بھائی نے فون کیا اور وہ ہم سے بولا کہ یار تم کیا فالتو ویڈیو اپلوڈ کرتے ہو، اور یہ بتاؤ آج کے دور میں جو عورتیں ہیں ان کے پاس اتنا کام ہے، دھندا ہے، عورتیں بھائی وہ جاب بھی کرنے جاتی ہیں۔ چلو جاب اگر نہیں بھی کرنے جاتی ہیں تو جو آج کی جو عورتیں ہیں وہ اپنے شوہر کا کام کرتی ہیں، ٹھیک ہے، اپنے بچوں کا کام دیکھتی ہیں، اپنے گھر کا کام دیکھتی ہیں، تو وہ کہاں جا پائیں گی نماز پڑھنے؟ تو آئیے ذرا میں ایک چھوٹی سی حدیث آپ کے سامنے انشاءاللہ میں پیش کرنا چاہتا ہوں، اور یہ حدیث آتی ہے بخاری شریف میں، اور حدیث کا نمبر ہے 868۔ آئیے اس کو اسٹارٹ کرتے ہیں۔ حدثنا محمد بن مسكين قال حدثنا بشر قال أخبرنا الأوزاعي قال حدثني يحيى بن أبي كثير عن عبد الله بن أبي قتادة الأنصاري عن أبيه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إني لأقوم إلى الصلاة وأنا أريد أن أطول فيها فأسمع بكاء الصبي فأتجوز في صلاتي كراهية أن أشق على أمه۔ یحییٰ بن ابی کثیر نے بیان کیا، ان سے عبداللہ بن ابی قتادہ انصاری نے، ان سے ان کے والد ابو قتادہ انصاری رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نماز کے لیے کھڑا ہوتا ہوں، میرا ارادہ یہ ہوتا ہے کہ نماز لمبی کروں، لیکن کسی بچے کے رونے کی آواز سن کر نماز کو مختصر کر دیتا ہوں کہ مجھے اس کی ماں کو تکلیف دینا برا معلوم ہوتا ہے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 868۔ ہاں تو دوستو، تو یہ جو حدیث تھی یہ میں نے آپ کے سامنے اس لیے پیش کی تاکہ آپ اس کو دیکھ لیں کہ الحمدللہ کتنی زبردست بات اس حدیث میں آئی ہوئی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں، زمانے میں جو عورتیں تھیں وہ پانچوں وقت کی جو نماز تھی فرض، ان کو پڑھنے آیا کرتی تھی مسجد میں۔ اور آج تو آدمی نہیں جاتے ہیں 5 وقت کی نماز پڑھنے مسجد میں، اللہ معاف کرے، تو عورتوں کا تو جانے کا کوئی سوال ہی نہیں پیدا ہوتا ہے نا۔ تو مسئلہ یہاں پہ جو بھائی کا تھا کہ یار عورتوں کے بچے کچے ہیں، شوہر کا کام دیکھے گی، گھر کا کام دیکھے گی، کھانا پکائے گی، برتن دھوئے گی، یا کوئی ہو سکتا ہے کوئی امت کی عورتیں ایسی ہوں جو باہر جاتی ہوں کام کرنے، تو وہ کہاں سے کب جائیں گے مسجد میں؟ تو ان کے لیے یہ جو حدیث تھی میں نے الحمدللہ پیش کی ہے کہ بھائی جو ہماری صحابیاں تھیں ان کے پاس بھی بہت کام تھا، وہ بھی اپنے گھر پہ کھانا پکاتی تھیں، وہ بھی کپڑے دھوتی تھیں، وہ بھی اپنے شوہر کی بات مانتی تھیں اور اپنے شوہر کا کام کرتی تھیں، ٹھیک ہے۔ تو بہت سارے لوگ کام کرتے تھے، لیکن مسئلہ یہ ہے تو جو ہماری پیاری جو صحابیہ تھیں وہ بھی اپنے جو شوہر تھے ان کی سیوا کرتی تھیں، ان کی خدمت کرتی تھیں، ان کا کام کاج کرتی تھیں، اور اپنے بچوں کو بھی دیکھتی تھیں۔ تو وہ جاتی تھیں جب نماز پڑھنے اپنے بچوں کو لے کے، تو بچے ان کے روتے تھے نماز میں، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہ جو نماز جو ہوتی تھی جو پڑھاتے تھے آپ اس کو چھوٹا ایک دم شارٹ کر دیتے تھے، مختصر کر دیتے تھے، تاکہ جو مائیں ہیں ان کو تکلیف نہ ہو، ٹھیک ہے۔ تو میں اپنے اس حنفی بھائی سے بولنا چاہتا ہوں جس نے مجھ سے یہ ایک بہانہ بتایا تھا کہ عورتوں کے اوپر تو ذمہ داری ہے، وہ کہاں جائیں گی، تو بھیا ہماری پہلے کی عورتیں ان کے اوپر بھی بہت سارے میرے بھائی کام تھے، ذمہ داری تھی،
لیکن وہ بھی میرے بھائی مسجد جاتی تھی نا نماز پڑھنے. تو ہم کب کہہ رہے ہیں کہ آپ اپنے گھر کی عورتوں کو 5 ٹائم کی بھیجیے؟ 5 ٹائم کی نہ بھیجیے، کم از کم میرے بھائی ہفتے میں 1 دن، ٹھیک ہے، جمعے والے دن، یا جمعے میں نہ صحیح تو کم از کم سال میں 2 بار عیدین میں، عید الفطر، عید الاضحیٰ، ان میں تو کم سے کم جا سکتی ہیں عورتیں مسجد. یا خالی میرے بھائی آدھے گھنٹے میں ان کا بچہ، گھر کا کام کا سب میرے بھائی رک جائے گا. ایسے عورتیں میرے بھائی 5 گھنٹہ بازار ٹہلیں، شادی بیاہ میں جائیں، کسی کے برتھ ڈے میں جائیں، یا میرے بھائی چھت پہ بیٹھ کے میرے بھائی آرام سے پنچایت کریں، یا ہو سکتا ہے ٹی وی کے سامنے ساس بہو کے ناٹک دیکھیں، سب کچھ کریں، اس میں کوئی میرے بھائی ٹائم پاس نہیں ہوتا. لیکن اگر وہ مسجد چلی گئی تو بڑی میرے بھائی ذمہ داری آ جاتی اس پہ. تو یہ میرے اس حنفی جو بھائی تھا، اس کو میرے بھائی میں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو یہ حدیث سے میں نے اس کو ثابت کیا ہے کہ عورتیں چاہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور کی ہوں یا آج کی دور کی ہوں، اگر وہ چاہیں تو میرے بھائی ذمہ داری کے ساتھ ساتھ وہ عبادت بھی آسانی سے کر سکتی ہیں. اپنے گھر میں کرنا ان کے لیے بہت آسان ہے، بہتر ہے، اور اگر وہ چاہیں تو مسجد میں بھی جا سکتی ہیں. ٹھیک ہے، تو یہ بچوں اور یہ کھانا پکانا اور برتن دھونا اور گھر کا کام کاج اور شوہر کا کام، اس کا بہانہ دے کے کوئی یہ نہ سوچے کہ عورتوں کا مسجد میں جانا تو منع ہے. تو شریعت کی طرف سے کوئی پابندی نہیں ہے، یہ عورت کی اپنی مرضی، اس کا دل ہے. اگر وہ میرے بھائی گھر پہ پڑھنا چاہتی ہے تو آرام سے پڑھے، اور اگر میرے بھائی مسجد میں چاہتی ہے پڑھنا تو مسجد میں پڑھ سکتی ہے. یہ شریعت نے ایک چھوٹ دی ہے، کوئی پابندی نہیں ہے عورتوں کے مسجد میں آنے جانے سے یا عبادت کرنے سے. اتنا ہی آپ کو بتانا تھا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.